خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سرف ایکسل نیکی میں، اور اقرار حسن صاحب بڑی انٹرسٹنگ چیز لے کر انٹرسٹنگ سیگمنٹ لے کے آئے ہیں. جی انٹرسٹنگ بھی ہے، چیلنجنگ بھی ہے اور یونیک بھی ہے. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بہرحال جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس چیلنج سے بہت بخوبی نبرد آزما ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیئر کے نام سے ایک ادارے کے نمائندگان موجود ہیں، اور آج ہم ذرا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس کریں گے اس سیٹ کے اوپر. عظیمہ دھانجی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. ان کے ساتھ ارحم ہے، یہ یونیورسٹی میں ساتھ تھے اور اس کے بعد انہوں نے سوچا چونکہ عظیمہ کے والدین جو ہیں وہ سن نہیں سکتے تھے، اور جب سن نہیں سکتے تھے تو لامحالہ بول بھی نہیں سکتے تھے. تو عظیمہ کو ساری زندگی ان سے سائن لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنا پڑا. سو انہوں نے سوچا کہ نہیں، اس کام کو ذرا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یاور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ بھی سن نہیں سکتے، اور ظاہر ہے جب سن نہیں سکتے تو بول بھی نہیں سکتے، لیکن فٹ بال کے بہت شاندار پلیئر ہیں. اور سائن لینگویج کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عالیہ جو ہے وہ ان کو مستقل بتا رہی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اقرار الحسن اور نسیم بادامی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ ان کو سمجھ. تو یہ ایک ایسی شاندار زبان ہے. اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ عظیمہ نے مجھے کہا کہ میری مدر لینگویج جو ہے وہ سائن لینگویج ہے. یہ نہیں ظاہر ہے چونکہ ماں سے وہ اسی زبان، ماں بولی جو ہے ان کی یہ سائن لینگویج ہی ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ذرا اس حوالے سے آگہی بھی ہو، شعور بھی ہو کہ ایسے لوگوں کو ہم نے معاشرے میں بیکار نہیں چھوڑ دینا. ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے ذریعے آپ ہر طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں اور ان کو ایک کارآمد فرد آپ بنا سکتے ہیں. عظیمہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے. یہ خیال ظاہر ہے آپ کے والدین کی وجہ سے آپ کے ذہن میں آیا، مگر وہیں تک محدود رہا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے سوچا کہ اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو 2017 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اور اب کس طرح سے آپ خدمات سر انجام دے رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سن اور بول نہیں سکتے؟ بالکل، تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں آج یہاں پر بلایا. سو بیسکلی کنیکٹ ہیئر کی بنیاد امی ابو کی وجہ سے ہی رکھی تھی. پوری زندگی دیکھا کہ کس طرح سے امی ابو اتنے ٹیلنٹڈ ہو کر بھی سوسائٹی میں جب جاتے تھے تو لوگوں سے بات چیت کرنے میں انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اس کے بعد یہ سوچا کہ کس طرح سے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈیف کمیونٹی کے لیے آسانی پیدا کر سکیں. کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو سائن لینگویج میں کمیونیکیٹ نہ کی جا سکتی ہو؟ تمام چیزیں اور احساسات اتنی خوبصورتی سے آپ بیان کر سکتے ہیں ایکسپریشنز کے. یعنی اگر ماں سے کہنا ہو کہ آپ میرے لیے سب کچھ ہے اور مجھے آپ سے محبت ہے، اپنے والد سے والدہ سے بات کہنی ہو تو وہ کیسے کہا جائے گا؟ عالیہ ذرا اگر کہہ رہی ہیں آلریڈی کیونکہ آپ نے کہا ہے تو انہوں نے ایکٹ یہ عالیہ بتائیں گی. عالیہ چونکہ اپنے ونڈو پہ ان کو خاص طور پہ کٹ کیا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا کہ ہم کچھ برس پیچھے چلے گئے، ورنہ پرانے پی ٹی وی پہ بولتے ہاتھ دیکھتے تھے اتنا مشہور، اور انفارچونیٹلی اس پہ کام ہونا بند ہو گیا ہے. سو اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم چلے اس سلسلے میں. آج بھی ہم اکثر جب مدینہ منورہ لائف کٹ کر رہے ہوتے ہیں سحری تو وہاں پر ایک سائیڈ ونڈو چل رہی ہوتی ہے، خطبہ حج بھی جو ہے اس میں بھی ساتھ سائن لینگویج ہو رہی ہوتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں، ہم نے باقاعدہ ایک چینل بنایا ہوا ہے یوٹیوب پہ جس کے اندر روزانہ کی نیوز کو ہم اشارے کی زبان میں بتا رہے ہوتے ہیں. فن ویڈیوز ہیں، انٹرٹینمنٹ ویڈیوز ہیں، اور وہ تمام ویڈیو بنانے والا زبردست. اچھا تو آپ بتائیے اس یوٹیوب چینل کا نام بتائیے تاکہ جی پلیز. کنیکٹ ہیئر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اور اس کی تمام ویڈیوز یاور ہی بنا رہا ہوتا ہے، اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے. فن ویڈیوز، یہ پروڈکشن کی کوالٹیز بھی ہے زبردست. اور آپ ان سے کیا پوچھ رہے تھے بتائیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، ہم نے اکثر دیکھا کہ ایک سائن لینگویج ہے جس میں آپ ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کے فیشل ایکسپریشنز بھی جو ہے نا وہ، تو کیا اس کے ذریعے بھی کچھ کمیونیکیٹ کر پا رہے ہوتے ہیں، آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل. یعنی آپ نے شکریہ بھی کہنا ہے تو اگر آپ مسکرا کے تھینک یو کہہ رہے سو لائک تھینک یو، اور آپ غصے میں اگر تھینک یو کہہ رہے تو وہ ایکسپریشن سے ڈفرینس پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے آپ ایکسپلین کریں اپنی بات کو. اچھا، اور اگر میں نے کہا آپ مجھے بہت برے لگتے ہیں تو کیسے کہنا ہوگا یہ؟ آپ چاہتے ہیں I want to learn it. جو بھی انہوں نے کہا سیم ٹو یو کیسے کہتے ہیں؟ ہاں سیم ٹو یو، ہاں وہی یہی سیم ٹو یو. لیکن مجھے لگتا ہے بہت پیاری لینگویج ہے اور زیادہ محبت کی زبان ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے احساسات اس سے کمیونیکیٹ کیے جا سکتے. اور ایک تو ہم چاہیں گے کہ یاور کے لیے بھی تالیاں بجا کر ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں. ہم یاور کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ تالیاں ہے، واو. چلے سب لوگ سیٹ پہ جتنے بھی موجود ہیں سب پلیز یاور کے لیے جو ہے
وہ تالیاں بجائیں اچھا، یہ کہ فٹ بال پلیئر بھی ہیں اور ماشاءاللہ پروڈکشن بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت باہمت طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں. کیا بات ہے, تالیاں بجانے کا انداز تو آج ہم نے سیکھ لیا. کیا کہنے, زندہ باد, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت اچھا لگا. اور ابھی آپ کو لگتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو انفارچونیٹلی اس لینگویج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا تو وہ خود نہیں سمجھتے یا جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھا پاتے, تو وہ مرکزی دھارے میں شامل نہیں ہو سکے, قومی دھارے کے اندر. بالکل. کتنا کام باقی ہے آپ کے خیال میں؟ سو جب شروع کیا تھا اس وقت لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اشارے کی زبان ہوتی کیا ہے. ڈیف کمیونٹی وہ صرف سن نہیں سکتے, یہ ان کی لمیٹیشن ہے, ورنہ دے آر ویری ویری ٹیلنٹڈ ماشاء اللہ, اینڈ وی نیڈ ٹو انٹیگریٹ دیم کہ وہ ہماری سوسائٹی کا پارٹ بنے. لمیٹیشن ہم لوگوں میں بھی ہے کہ ہمیں ان کی زبان نہیں آتی اور ہم لنک نہیں کر سکتے, لیکن اس کے لیے ہم نے فلاؤ کا نہیں ہے, شاید ہمارا ہے, یہ کمیون میں نہیں ہے, شاید ہم میں ہے اور کہ ہم یہ بھی سیکھ پائیں. احساس ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ماشاءاللہ اب کافی لوگ ہمارے ساتھ اشارے کی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں, جن کی فیملی میں ڈیف لوگ ہیں بھی نہیں, وہ لوگ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے ایک ایسی ٹیکنالوجی نکالی ہے جس کے ذریعے آپ کے پاس بھی اگر کوئی ڈیف بندہ ہے اور آپ ان سے بات کرنا جائیں تو موبائل فون کے ذریعے آپ ان سے آرام سے بات چیت کر سکتے ہیں. اچھا, موبائل فون میں کیا کوئی ایپ ہے ایسی جس کے ذریعے کیا؟ تو بیسکلی یہ اپلیکیشن ہمیں احساس تب ہوا تھا کہ جب ہم لوگ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, اور ابھی بھی ریلائنس بہت ساری چیریٹیز اور آرگنائزیشن کی یہ ہوتی ہے کہ اگر ڈیف بندے اس کے پاس ایک بندہ جائے اور پھر جا کے مسئلہ سالو کرے. اب جب اسمارٹ فون آپ کے تمام پاکستانیوں کے پاس ہے, سب کی جیب میں, تو ہم لوگوں نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے جس کے تھرو آپ ایک بٹن دبائیں گے, اس سے جو ہے عالیہ جیسا انٹرپریٹر آپ کے اسمارٹ فون میں اویلیبل ہو جائے گا. اور آپ اس سے جو ہے اگر آپ دیکھیں گے اب کہ ہزاروں ڈیف لوگوں نے اکراس پاکستان, اکراس دا ورلڈ ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے ڈاکٹرز کے پاس جا پا رہے ہیں, بینکس جا پا رہے ہیں, وہ جو ہے نارمل جو ڈبل روٹی دودھ ہم اتنی آسانی سے لے سکتے ہیں اور ان کے لیے آبسٹیکل ہوتا تھا وہ بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. تو اس ایپلیکیشن کے تھرو ہم لوگ بہت پراؤڈ ہیں کہ جو امپیکٹ ابھی بنائے اور اس کو اور آگے پھر ہم لوگ ابھی اپ گریڈ کریں. کیا بات ہے, زندہ باد, آپ کے لیے بھی بہت اچھا لیا. عالیہ, میں چاہوں گا کہ آپ یاور سے ضرور پوچھیے ہمارے لیے کہ یاور کے لیے زندگی کتنی آسان یا چیلنجنگ ہے, خاص طور پر اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ جہاں لوگ بات نہیں سمجھ پاتے ان کی یا ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, اور سب سے زیادہ دقت کہاں ہوتی ہے انہیں, کس چیز میں لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے؟ اب یاور سائن لینگویج کو جواب دیں گے. میں 3 سال پہلے میں نے, جیسے میری فیملی ہے تو وہ مجھے ہیلپ کر دیتی تھی بہت ساری چیزوں میں, لیکن جب میں فٹ بال کے لیے جاتا تھا, کھیلنے جاتا تھا, تو مجھے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کمیونیکیٹ کرنے میں. میں لکھ کر سمجھاتا تھا لوگوں کو, بہت مشکل ہوتی تھی بات چیت کرنے میں. لیکن اس کے بعد جب ایپ آئی تو میں نے ایپ 1 سال پہلے یوز کرنا شروع کی, اور وہاں پر میری ساری کمیونیکیشن اتنی ایزیلی ہو جاتی تھی. لیکن اگر میں اب سوچوں کہ ایپ نہیں ہوگی تو پھر میں کیسے کمیونیکیٹ کروں گا آگے جا کر, اتنے سارے لوگوں سے میں کیسے بات کروں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایپ میرے لیے بہت بینیفیشیل ہے, اور میں چاہتا ہوں, جیسے دنیا میں یہ ایپ تو کافی سالوں سے چل رہی ہے, لیکن پاکستان میں 1 سال سے شروع ہوئی ہے, تو میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں. اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے, مجھے ڈیف لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ایپ اتنی اچھی چل رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور اچھے سے آگے چلائیں, اس کو اپ گریڈ کرتے جائیں تاکہ اور زیادہ ہیلپ فل ہمارے لیے رہے. اور میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ یہ چیز آئی ہے جس نے ہمیں ہیلپ کیا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. بھائی جان, آپ میں تو کہتے یہ جو ایپ ہے یہ اس میں آ بھی نہیں ہے, کتنا ماشاءاللہ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر پا رہی ہے لوگ. میں چاہوں گا جس ایپ کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے زیادہ فوکس کیا جائے. اگر وہ اتنی ہیلپ فل ہے تو وہ کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے, ایسا کیا ہے, کیونکہ ظاہر بات نہیں کر پاتے, تو وہ ایپ کس چیز کو دیکھیں نا, وہاں نہیں ہو رہا تھا, تو وہ کس بنیاد پہ وہ کام کرتی ہے, ٹیکنیکلی تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتائیں کہ وہ ہیلپ کس طرح سے کرتی ہے, اور اگین ہم چاہیں گے اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو لوگوں کے. بالکل. سو کنیکٹ ہیئر ایپلیکیشن تمام موبائل فونز پہ, اینڈرائڈ پہ, آئی او ایس پہ موجود ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے لاگ ان کریں. ایک وہاں پر بٹن ہوتا ہے کنیکٹ ناؤ کا بٹن, اس کو آپ کلک کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک سائن لینگویج انٹرپریٹر آ جاتا ہے.
کہیے. یعنی آپ کے پاس کوئی ڈیف پرسن آ رہا ہے اور آپ ان سے بات چیت نہیں کر پا رہے, اس ایپ پر آپ کلک کریں گے, انٹرپریٹر آن لائن موجود ہوگا اور جو بات آپ کرنا چاہ رہے وہ کمیونیکیٹ کر پائے گا. یہ ایپلیکیشن اس وقت ڈیف لوگ, یعنی ہم نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی, ہاں جی اس میں ایک انٹرپریٹر آلریڈی موجود ہے جی بالکل, جو ویڈیو کی شکل میں ہے. ویڈیو کی شکل میں آپ کی وہ لائیو ہوگا یا وہ ایک آلریڈی لائیو, جس طرح عالیہ آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے 24 گھنٹے اویلیبل ہوگا وہ؟ ابھی اس وقت ہمارے پاس وہ ایپلیکیشن 10 گھنٹے موجود ہے, لیکن ہمارا گول ہی یہی ہے کہ ہم اور زیادہ مزید لوگوں کو. اچھا, تو میں نے وہ کنیکٹ کیا اور میں نے وہ کیمرہ سامنے کر دیا جو صاحب سائن لینگویج کے ذریعے مجھے کوئی بات سمجھانا اگر چاہے. عالیہ بیٹھی ہے وہاں پہ, یار میرا فون تو لے آئیے ابھی فوری طور پہ اس کو جو ہے نا, میں تو لگے ہاتھوں اس کو جو ہے نا, پلیز ہاں پلیز میں لے کے آتا ہوں, بلکہ بھاگ کے. بالکل, اچھا اوکے, آپ بات کیجیے. اور ایک انٹرپریٹر ظاہر ہے ایک وقت میں ایک بندے کو انگیج کر سکتا ہے, ایک انگیج کر سکتے جتنی زیادہ آپ کے پاس ریسورسز ہوں گے اتنی زیادہ انٹرپریٹر آپ لوگ ایڈ کر سکیں گے, اور اگر ایک وقت میں زیادہ لوگ آ گئے فرض کیجیے تو پھر ظاہر ویٹ کرنا پڑے گا. انہیں ویٹ کرنا ہوگا, لیکن ہمارے پاس ملٹیپل انٹرپریٹرز موجود ہوتے ہیں اور آپ یقین کریں گے چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے لیے کالز آتی ہے, امی ابو سے بات چیت کرنے کے لیے, ایمبولینس منگوانے کے لیے, ہمیں ایمبولینس منگوانے کے لیے کال آتی ہے. ایمرجنسی کی سچویشن ہے یہ. کبھی وہ بینک میں جاتے ہیں, مینیجر سے بات کرنی ہے, اس کے لیے کال ایپ آتی پہ ہے. کال کرتے ہیں کہ آپ انہیں یہ سمجھا دیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, وہ اشارے میں بتاتے کہ انہیں بولیں کہ ہماری اور ایک وقت آئے وہ گا ایپ والے مثلا عالیہ بیٹھی تو عالیہ بتا دیں گے انہیں کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ شاید کسی فزیکل بندے کی ضرورت ہی نہ رہے, کوئی وہ ایپ کچھ روبوٹک ہو جائے, کچھ ہو جائے گا, کام چل رہا ہے اس کے اوپر, مے بی 5 سال بعد 10 سال بعد. بٹ آئی تھنک ہمارا گول یہ تھا, کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں یہ پرٹیکولر آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ اس کو اور آٹومیٹ کیوں نہیں کرتے ہو, بٹ وہی بات ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے 70 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے. تو وی وانٹڈ سم تھنگ کہ جو ابھی پاسبل ہے اس کو ہم رکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تمام ایپ کے کیا چارجز وغیرہ ہیں, کیا ہے؟ وہ تمام انڈیویجول ڈیف یوزرس کے لیے کمپلیٹلی فری ہے. ارے زبردست یار, ایگزیکٹلی. ایک کمیونٹی جو آلریڈی آپ کی بالکل مارجنلائز ہوئی ہے, الگ ہوئی ہے سوسائٹی سے, اس کو ہم اور چارج کر کے کیوں اور زیادہ گھاٹے میں ڈالیں. پاکستان کی ہر کسی بھی وقت آپ کو ایسے شخص سے جو ہے نا واسطہ پڑ سکتا ہے کہ جو بات نہیں کر پا رہا, اس کو جو ہے وہ چاہے وہ بینکس ہیں, چاہے وہ دکاندار ہیں, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے, رکشے والے ہیں, ٹیکسی والے, ان سب کے پاس وہ ایپ ہونا بہت ضروری ہے. جیسے اب ہم کہیں باہر جاتے ہیں, ترکی وغیرہ میں گئے تو اب ہر ٹیکسی والے کے پاس بڑا کامن ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹر ہوگا, یعنی اس کو اتنا کامن ہو جانا چاہیے اس کو کہ بس ایک بڑا نارمل موڈ بن جائے. اس میں خواب یہی ہے کہ جس طرح امی ابو کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میری امی کبھی کبھار ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی اگر میرا ایگزام ہوتا تھا اور میں ان کے ساتھ مدد کے لیے نہیں جا سکتی, لیکن اب ایسا زمانہ ہو کہ ہاسپٹلز میں آلریڈی یہ چیز موجود ہو, بینکس میں آلریڈی یہ چیز موجود ہو کہ کوئی ڈیف بندہ گھبرائے نہیں کہ میں کہیں جا نہیں سکتا اور ہماری طرح ایک نارمل زندگی گزار سکتا. کیا کہہ رہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور یہ ہماری معاونت ہر طرح سے جہاں جہاں ہماری ضرورت ہو. اس ایپ کا نام اگر ہم چلا بھی سکیں باقاعدہ, ہاں پلیز, اس کی تشہیر کے لیے بلکہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ڈالیں گے, جہاں جہاں جو ہماری بساط ہے اس کے مطابق ہم اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. ہماری طرف سے آپ کو جو بھی ہیلپ بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا کاز اور آپ سب کے لیے, اور خاص طور پر عالیہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل تھکے, عالیہ کے لیے بہت ساری تالیاں ہونے چاہیے, بہت ساری عالیہ کے لیے. کیا بات ہے, بہت شکریہ. بس آخر میں ذرا جاتے جاتے ہمیں بتا دیجیے کہ رمضان مبارک اگر کہنا ہو تو وہ کس طرح سے کہا جائے گا, یا عید مبارک کہنا ہو تو وہ کس طرح سے کہا جائے گا, یہ ذرا بنیادی سی چیزیں ہے نا. عالیہ بتائیں گے, میں آپ جیسے ہم سب ساتھ سکھاتے ہیں. رمضان, رمضان مبارک پہلے, ہاں رمضان اینڈ دین مبارک. یہ مبارک ہے, یہ مبارک ہے. اچھا اوکے, یہ رمضان ہے اور یہ مبارک. اور عید, عید یہ عید ہے. ہاں جی, پہلے لیفٹ, اچھا لیفٹ اور رائٹ, اور جس طرح سے گلے ملتے ہیں نا اسی طرح سے مبارک. بھائی آپ کو پیشگی عید مبارک. کیا بات ہے, اور آپ سب کو بھی, آپ سب کو بہت بہت ویسے ہی مبارک کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت ساری تالیوں میں ہم رخصت کریں گے ان شاندار نوجوانوں کو. آپ ہمارا مستقبل ہے اور اللہ تعالیٰ اس مستقبل کو قائم اور دائم رکھے. بہت ساری تالیاں آپ لوگوں کے لیے. بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. زبردست, کیا بات ہے جی, زندہ باد, زندہ باد. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.